أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. اور ہم نے حکم دیا انسان کو بوالدیہ اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ دونوں ابھارے تجھ کو کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کو نہیں تجھ کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم مت اطاعت کر ان دونوں کی، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں خبردار کروں گا تم کو ان اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یقیناً ضرور بضرور ہم ان کو داخل کریں گے صالحین نیکوکار لوگوں میں۔ اللہ جل شانہ من والہ ان آیات میں اپنی توحید پر ڈٹے رہنے کے حکم کی تاکید کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرماتے ہیں، جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا اس بات کا کہ تو نہ عبادت کرو تم مگر اس اللہ ہی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کو، اما یبلغنک عندک الکبر احدهما او کلاهما، یا وہ دونوں، فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف تک بھی نہ کہے، ولا تنہرهما، اور ان دونوں کو مت جھڑک، وقل لهما قولا کریما، اور ان دونوں کو نرمی سے بات کیا کر، واخفض لهما، تو بست کر دے ان کے لیے، جناح الذل، نرمی کے بازو، من الرحمہ، شفقت کرتے ہوئے، وقل، اور تو کہ ربی، یا رب ہے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے میری بچپن میں پرورش کی۔ تو اللہ جل شانہ من والہ نے سورہ بنی اسرائیل میں اپنی توحید اور اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، اسی طرح یہاں پر اپنی توحید پر ڈٹے رہنے کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی سے پیش آنے کا حکم فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین ظاہری ذریعہ ہے دنیا میں آنے کا۔ والد اپنی اولاد کے ہونے کے بعد اس کا خرچہ برداشت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور ماں محبت کرتی ہے اور پالتی ہے۔ تو دنیا میں آنے کا ظاہری سبب والدین ہے، حقیقت میں کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی ہے، ذریعہ اللہ نے والدین کو بنا دیا ہے، تو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔
تو اسی نے فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے وصیت کی. وصیت کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نصیحت امیز بات کرنا. مراد یہاں پر ہے حکم کرنا. ہم نے حکم کیا انسان کو بوالدیہ، اس کے والدین کے ساتھ. حسنا، حسن سلوک کا. حسن ایسا کام کہ جس میں بھلائی ہو. حسن کہتے ہیں ایسے کام کو کہ جس میں بھلائی ہو، اور اگر کسی عمل میں انتہائی خوبی ہو، اگر کسی عمل میں، کسی کام میں انتہائی خوبی ہو، اتنی گویا کہ وہ مجسمہ حسن بن جائے. کسی عمل میں انتہائی خوبی ہو، اتنی خوبی کہ وہ مجسمہ حسن بن جائے، تو اس پر حسن کا اطلاق ہوتا ہے. یہاں پر حسن کا اطلاق حسن پر مبالغتاً کر دیا ہے. مراد فرما بردار، اطاعت اور مہربانی ہے. یعنی والدین کے ساتھ اے انسانوں تم فرما برداری، اطاعت اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤ. اب یہ آیت، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ مسلم، ترمذی، امام بغوی، ابن ابی حاتم میں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام حمنہ بنت ابی سفیان بنت عبد الشمس، حمنہ بنت ابو سفیان بن عبد الشمس، جو اور ان کے والد کا نام مالک تھا، جو قبیلہ بنی زہرہ کی ممتاز لوگوں میں سے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود عشرہ مبشرہ صحابی میں سے. تو جب یہ اسلام لائے تو ان کی والدہ ان سے کہنے لگی کہ اے سعد، تو نے کون سی نئی بات ایجاد کر لی ہے؟ جب تک تو اس کا انکار نہیں کرے گا میں نہ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی والدہ کہنے لگی اے سعد، جب تک تو اس مذہب سے واپس نہیں پلٹے گا جس مذہب پر ہے، میں نہ کھاؤں گی اور نہ میں پیوں گی، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ سعد اپنی ماں کا قاتل ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ میری والدہ نے کہا، اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد میری والدہ نے ایک دن، اور بعض کہتے ہیں 3 دن یا راتیں کچھ کھایا نہ پیا. اور پھر میں اپنی والدہ کی خدمت میں گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا کہ اس جیسی آپ کی جان ہے، اس جیسی سو جانے کو اور ایک ایک کر کے نکل جائیں، خواہ آپ کھائیں یا نہ پیئیں، میں اس دین اور اس مذہب کو نہیں چھوڑوں گا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا پر جو ایمان لے آیا ہوں اسے میں نہیں چھوڑوں گا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کھانا پینا پھر شروع کر دیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ یہ کہنے لگی کہ تم جب تک اس دین کو نہیں چھوڑو گے تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے زبردستی میری والدہ کے منہ میں کھانا ڈال کر انہیں کھانا کھلایا. غذا ان کو زبردستی ان کے منہ میں غذا پہنچائی گئی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی.
تو فرمایا وصینا الانسان، ہم نے وصیت کی، تاکید کی، انسان کو حکم دیا اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں ابھارے تجھ کو کہ تو شرک کر میرے ساتھ، ما لیسا، اس چیز کو نہیں تجھ کو اس کے بارے میں علم، کوئی علم، فلا تطعهما، تو مت اطاعت کر ان دونوں کی۔ اب دیکھیے والدین بھی مخلوق ہیں، یعنی اگر والدین جو ہے شرک پر اور اللہ کی اطاعت کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف اگر حکم کرے تو اطاعت، والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کہ حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ والدین اگر ان باتوں کا حکم کریں کہ جو اللہ کی نافرمانی کہلائی جائے تو والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور ان باتوں میں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کہلائی جاتی، جو اللہ کی اطاعت کے مطابق اگر والدین کسی بات کا کہیں تو ان باتوں کی میں اطاعت والدین کی جائے گی۔ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ ابھارے تجھ کو کہ تو شرک کر میرے ساتھ، ما لیس لک بہ، اس چیز کو نہیں تجھ کو اس کے بارے میں کچھ علم، اس کے خدا ہونے پر کہ وہ خدا ہے یا نہیں ہے، مجھے کچھ علم ہی نہیں، تو والدین کی اطاعت مت کر۔ اور اگر اللہ کی وحدانیت پر تیرے سامنے دلائل موجود ہیں اور معبودان باطلہ کی معبودیت پر نفی کے دلائل تیرے پاس موجود ہیں، پھر تو اللہ کی اطاعت کرنا وہاں ضروری ہو جائے گا، وہاں پر اللہ کی عبادت اور اللہ کو ایک ماننا وہاں ضروری ہو جائے گا۔ اور وہاں والدین کی نافرمانی کرنا، اگر والدین یعنی اللہ کے خلاف جو ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف حکم کریں تو وہاں پر ضروری ہو جائے گا کہ والدین کی اطاعت نہ کی جائے۔ اور اگر بھارے تجھ کو کہ وہ شرک کرے میرے ساتھ، اس چیز کو نہیں تجھ کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم، فلا تطعهما، تو مت اطاعت کر ان دونوں کی۔ الیہ مرجعکم، میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے، میں خبردار کروں گا تم کو ان اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی والدین کی اطاعت اللہ کے احکامات کے مطابق کی یا نہیں کی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، صالحین سے مراد انبیاء، اولیاء اور شہداء ہے، یعنی ہم نیک لوگوں کو انبیاء اور اولیاء سے میدان حشر میں ملا دیں گے۔ ہم نیک مومنوں کا حشر انبیاء اور صلحاء لوگوں کے ساتھ کریں گے، انبیاء اور اولیاء کے ساتھ۔ یا مراد یہ ہے کہ جنت میں جیسے انبیاء اور اولیاء اللہ جائیں گے، اسی طرح ہم نیک مومنوں کو بھی جنت میں انبیاء اور اولیاء اللہ کے ساتھ داخل کریں گے۔ تو فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کی، یقیناً ہم ضرور بضرور ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو انسان اپنے والدین کی نیک کاموں میں بھی اطاعت نہ کرے تو فرمایا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے والدین سے جدا کر دے گا۔ اور جو اپنے والدین کی نیک کاموں میں، اچھائی کے باتوں میں اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کے والدین کے ساتھ ملائے گا۔ یہاں پر بات آئی صلاح اور نیکی کی۔ صلاح اور نیکی کے اندر کمال کا ہونا یہ مومنین کے لیے انتہائی درجے کی بات ہے، یعنی یہ مومنین کے لیے جو درجہ ہے وہ انتہا کا درجہ ہے، صلاح اور نیکی کے اندر کمال کو پیدا کرنا۔ اور انبیاء مرسلین کی تمنا کا یہ آخری نقطہ ہے کہ نیکی اور صلاح کے اندر کمال پیدا ہو۔ کمال صلاح کے اندر کمال کا ہونا، اس کا معنی کہ کسی طرح کا بگاڑ اور خرابی نہ ہی عقیدے انسان کے عقیدے میں ہو، نہ عمل میں،
نہ اخلاق میں، نہ مشاغل زندگی میں، خرید و فروخت جو ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کے اندر جو معاملات ہیں ان میں بھی کسی طرح کی خرابی نہ ہو، بگاڑ نہ عقیدے کے اندر ہو، اللہ پر، اللہ کے ایک ہونے کا اس کا عقیدہ ہو، تمام انبیاء کو انبیاء اور نبی مانتا ہو، نہ عمل میں کوئی خرابی ہو، نہ اخلاق میں، اور نہ ہی مشاغل زندگی میں۔ فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، یقیناً ہم ضرور ان کو داخل کریں گے فی الصالحین، نیک لوگوں۔